فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ کل کے سبق کے اختتام میں آپ نے پڑھا تھا اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق کا کشادہ کرنا یا تنگ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں۔ تو فآت ذی القربى، تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور پھر یہ سوچنا کہ اگر ہم یہ مال خرچ کریں گے تو اس کے ساتھ ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، یہ بے وقوفی کی دلیل ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی کمی نہیں آتی۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو اللہ فرما رہے ہیں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے مسافروں کو، مسکینوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیں۔ یعنی یہ جو آپ کا مال ہے نا، اس میں سے آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہے کمزور، یا پھر مسکین ہے، یا کوئی مسافر ہے مصیبت میں پھنسا ہوا، ان کا حق ہے۔ جس طرح آپ کسی سے قرض لیتے ہیں نا تو وہ قرض واپس کرنا ضروری ہے، سمجھ آئی؟ اسی طرح یہ مال میں سے ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے پاس قرض ہے ان کا، یہ ان کو دینا ضروری ہے، سمجھ آئی بات کی؟ فآت ذی القربى حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی جو اللہ نے مال کے اندر رکھا ہوا۔ زکوٰۃ یہاں مراد نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات انسان کرتا ہے وہ، کہ ان قریبی رشتہ داروں کو وہ دو۔ اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ صدقہ کرنے کا کہتے ہیں، تو اس سے مراد وہ عام صدقہ ہے کہ اپنے مال میں سے قریبی رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو بھی دو، مسافروں کو بھی دو۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف بھی ہیں یہ والے، اگر آپ نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے تو آپ ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، مسکین پر، مسافر پر، رشتہ داروں پر، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے ان کا حق ہے کہ آپ اس حق کو نکال لیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ کے کاغذوں میں کامیابی یہی ہے۔ جس کو آپ کامیابی سمجھتے ہیں مال کو جمع کرنا اور پھر امیر ترین انسان بن جانا اور اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے رہنا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ مال آپ کا وہی ہے جو آپ کھا رہے ہیں، اور اسی طرح جو آپ نے وسیدہ کر دیے یا آپ نے صدقہ کر دیے، یہ آپ کا مال ہے۔ جو آپ جمع کر کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، 5-10 سال میں آپ فوت ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ صدقات و خیرات نہ کریں اور جمع ہی کرتے رہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی یہی ہے کہ ان کا حق وقت کے ساتھ نکالتے رہیں جب بھی ان لوگوں کو ضرورت محسوس ہو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو مال اور جو قرض تم لوگوں کو دے کر، اپنے مال کو قرض کی صورت میں دے کر سود کے ساتھ اپنے مالوں کو بڑھاتے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ مال نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے؟ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو مال تم زکات کی صورت میں لوگوں کو دیتے ہو، صدقات و خیرات کی صورت میں دیتے ہو، یہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو سود کا کاروبار کرنے والا انسان ہے اس کی مثال ایسے سانڈ سے دی ہے جو کسی دوسرے کی چراگاہ سے چر کر موٹا تازہ ہوتا ہے۔ تو ایسا مال، اس میں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کا کوئی جانور کسی دوسرے کی چراگاہ سے چرے روز، تو کیا اس کی عزت ہے؟ اسی طرح یہ جو سود والا انسان ہے نا، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پر قرض دیتا ہے، اس کا حساب بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس کے پاس مال اگرچہ اکٹھا ہو جائے گا لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اس کے مال میں کوئی اللہ نے خیر و برکت نہیں رکھی۔ وہ جیسے آتا ہے ایسے ہی اس کا مال ضائع ہوتا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ تو خیر و برکت کس میں ہے؟ انسان جو تجارت کرتا ہے حلال طریقے کے ساتھ اور پھر اس میں سے حق نکالتا ہے غریبوں کا، زکوٰۃ کی صورت میں، عشر کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، یہ ساری چیزیں انسان کے مال کو پاک کرتی ہیں اور دل کو سکون دیتی ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان فوت ہوگا تو سب سے زیادہ جو اس کی
اس وقت خواہش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ میں صدقہ کروں، یعنی اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ صدقے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اس وقت اس کی خواہش ہوگی کہ میرے پاس مال ہوتا اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کیونکہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی نیکی کو پالتے ہیں، 1 روپیہ بھی ہے اللہ اس کو پالتے ہیں، خود اس کو پہاڑ کی طرح بنا دیتے ہیں، تو جتنا بھی توفیق ہو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، جو مال تم سود کی صورت میں لوگوں کے مالوں میں بڑھاتے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا، یعنی وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، وہ دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو مال تم صدقات و خیرات کرتے ہو یہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ تجارت کرو۔ تجارت کیسے ہے؟ میرے بندے جو ہیں غریب مستحق ان کی مدد کرو اور میں آپ کی ضروریات پوری کروں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ دوبارہ پھر توحید کی طرف آ رہے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، پھر تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ جو 4 کام میں نے بتائے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو، ان چاروں کاموں میں سے وہ کوئی ایک کام بھی کرتے ہیں؟ آپ کو پیدا کیا ہو، آپ کو رزق دیا ہو، آپ کی موت کے وہ مالک ہو، آپ کی زندگی کے مالک ہو، کوئی ایک کام؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کوئی ایک کام بھی جن کو آپ اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو وہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ سبحانہ، اللہ خود فرما رہے ہیں اللہ پاک ہے اس طرح کی باتوں سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اما یشرکون، جن تم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو نا، چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو اللہ کے شریک بناتے ہو، جتنی مرضی بڑی ہستی ہو انسانی لحاظ سے اللہ کے نزدیک چھوٹی ہے وہ، تو وتعالی، اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے، اما یشرکون، جن کو تم اللہ کے شریک بناتے ہو۔